صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. نفدك بالأرواح وهي رخيصة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ وامینہ علی وحیہ وخلیلہ وصفوتہ من عبادہ نبینا وامامنا وسیدنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة حجرات. میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے اتباع سنت. ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے. نماز پڑھتے ہیں تو اسی مقصد کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اسی مقصد کے لیے، حج کرتے ہیں تو اسی مقصد کے لیے. غرض یہ کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی ہم پر راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور واقعی یہ ہے بھی حقیقت کہ یہ تمام عبادات اپنی اپنی جگہ بہت بڑا مقام اور درجہ رکھتی ہیں اور ان کے ادا کرنے والوں کو شریعت محمدی کی طرف سے نجات اخروی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے اور حج کرنے سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر اس وقت جب یہ سارے کام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور حکم کے مطابق ہوں. اگر ہماری عبادات آپ کی سنت کے مطابق ہوں گی تو وہ ہمارے لیے باعث نجات ہے، اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر وہی عبادت باعث عذاب بن جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. سورۃ غاشیہ. کہ کئی لوگ دنیا میں عمل کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، پھر بھی ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. وہ اس لیے کہ ان کے اعمال پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہوگی. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اپنے قول و فعل میں اللہ اور اس کے رسول سے سبقت مت کرو. مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. اگر تم نے وہ کام کیا جس پر حکم اللہ اور حکم رسول نہیں ہے تو وہ کام ایسے ہوگا جیسے تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے ہو. ہر کام کرتے وقت خدا سے ڈرو. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو سنتا ہے اور تمہارے ہر فعل کو جانتا ہے. اسلام قبول کرتے وقت بھی جس کلمے کا اقرار کروایا جاتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اب تم نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اطاعت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے.
اللہ کی عبادت میں بھی اس کا کسی کو شریک نہیں بنانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی آپ کا کسی کو شریک نہیں بنانا۔ مطلب یہ ہے کہ توحید و رسالت پر پختہ یقین رکھنا ہے اور قرآن و حدیث پر مضبوطی اور دل جمعی سے قائم رہنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں جو ذریعہ نجات ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، موطا امام مالک، کہ میں تم میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول یعنی حدیث۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے زمین پر فخط خطا وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ ابن ماجہ باب اتباع سنہ۔ ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی، پھر اس کے دائیں اور بائیں دو دو لکیریں کھینچی، پھر اپنا ہاتھ درمیان والی لکیر پر رکھا اور فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میری سیدھی راہ ہے اور اسی پر چلنا ہے، دائیں اور بائیں راستوں پر نہیں چلنا، کیونکہ وہ تمہیں سیدھے راستے سے دور کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو راستہ تمہارے اور میرے نبی نے بتایا ہے اسی کو اختیار کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کسی راستے کو بھی اختیار نہیں کرنا۔ میری محترم ماؤں، قرآن و حدیث کا راستہ ہی ایک راستہ ہے جس کو اختیار کر کے انسان نجات اخروی کا مستحق ہوتا ہے۔ اور میں تو کہا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، ایک دل اور ایک دماغ اور ایک زبان دی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑنا ہے اور دوسرے ہاتھ میں حدیث، ایک آنکھ سے قرآن دیکھنا ہے اور دوسری آنکھ سے حدیث، ایک کان سے قرآن سننا ہے اور دوسرے کان سے حدیث، ایک پاؤں سے قرآن کی مجلس کی طرف چل کر جانا ہے اور دوسرے پاؤں سے حدیث کی طرف، ایک زبان، ایک دل اور ایک دماغ، اسی لیے تو اللہ نے دیا ہے کہ جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اسی سے حدیث بھی پڑھنی ہے، جس دل اور دماغ میں قرآن کو محفوظ کرنا ہے اسی میں ہی حدیث کو محفوظ کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا سارے کا سارا جسم خدا اور رسول کا فرمانبردار ہونا چاہیے، جیسے حکم خداوندی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو، سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع، شیطان کی پیروی مت کرو۔ گویا کہ تمہیں اپنے جسم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لباس پہن لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت اور عمل قبول ہوگا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہوگی۔ جس پر آپ کی مہر نہیں ہوگی، دیکھنے میں وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کو کوئی حیثیت نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ بدعت شمار ہوگی اور باعث عذاب بن جائے گی، وہ عبادت باعث عذاب بن جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی ایک جماعت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اماں جان، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی عبادت کی ساری تفصیل بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عبادت کرتے تھے، ایسے یہ آپ کی عبادتیں تھیں۔ تو وہ سب سن کر کہنے لگے، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جب اللہ تعالیٰ کی نبی اتنی عبادت کرتے ہیں جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو اس سے کہیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان تینوں نے آپس میں پروگرام بنایا، کہنے فقال احدهم
اما انا فاصلی اللیل ابدا وقال الآخر انا اصوم النہار ابدا وقال الآخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج. ان تینوں نے آپس میں پروگرام بنایا اور تہیہ کیا. ایک نے ان میں سے کہا کہ میں آئندہ سے ہمیشہ تمام رات نماز پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہوں گا اور کوئی ناغہ کبھی نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ نکاح کر کے انسان دنیا میں پھنس جاتا ہے، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہے. نہ نکاح کروں گا اور نہ میں دنیا میں مشغول ہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلا کر فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی واتزوج النساء. کہ تم نے یہ باتیں کہی ہیں، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، پھر بھی میں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. تم کون ہو ان کاموں سے باز رہنے کا عہد کرنے والے، ان کاموں کو چھوڑنے والے؟ یاد رکھو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے بھی میری سنت سے روگردانی کی اور میرے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کو اپنایا، اختیار کیا، وہ میری امت سے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے یہ تینوں آدمی کون ہیں؟ یہ تینوں آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. بظاہر انہوں نے کتنے اچھے کام کرنے کا عہد کیا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو برا قرار دے کر وعید فرما دی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کام دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جب تک اس پر تمہارے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ کام قبول نہیں ہوگا. اس کی مثال ذرا دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. ایک شخص آج کل کا جو 100 کا نوٹ ہے یا 100 روپیہ ہے یا 100 ریال ہے، ایک جو نوٹ ہے 100 کا، اس کے مقابلے میں ایک کوئی شخص بہت بڑا خوبصورت اور اس نوٹ سے زیادہ بڑا کاغذ لے کر اس پر 100 کا لفظ لکھ کر کسی دکاندار کو جا کر کہے، 100 کا لفظ اس کے اوپر بڑے خوبصورت رنگوں میں لکھ دے اور کسی دکاندار کے پاس چلا جائے اور اس کو جا کر کہے کہ اس کو 100 کا نوٹ سمجھ کر لے لو، تو کیا وہ لے لے گا؟ ہرگز نہیں لے گا. بلکہ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ 100 کا نوٹ وہ ہے جس کو گورنمنٹ نے 100 کا نوٹ قرار دیا ہے اور حکومت کی اس پر مہر ہے. ٹھیک ہے کہ تمہارا یہ لایا ہوا کاغذ جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور اصلی نوٹ سے بڑا بھی ہے، اور جو تم نے 100 لکھا ہے وہ بھی بڑے خوبصورت کلر میں لکھا ہے، مگر ہے یہ جعلی، کیونکہ اس پر گورنمنٹ کی مہر نہیں ہے. اور سب لوگ میری ماں اور بہنوں جانتے ہیں کہ جعلی نوٹ بنانے والا گورنمنٹ کا مجرم ہوتا ہے اور سزا اس کے اوپر واجب ہوتی ہے. بے عین ہی اسی طرح ہم جو عبادت کرتے ہیں اس پر اگر گورنمنٹ یعنی محمدیہ کی مہر نہیں ہوگی تو وہ عبادت جعلی قرار دی جائے گی اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی سزا ملے گی. عبادت اسی کو قرار دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو میرا نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تم نے جو کام بھی کرنا ہے، جو عبادت بھی کرنی ہے، وہ میرے نبی کی سنت کے مطابق کرو. سنت رسول کی تابعداری کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا. صحیح عبادت اور کار ثواب عمل کے لیے خلوص نیت کے ساتھ ساتھ سنت رسول کا پایا جانا بھی ضروری ہے. اپنی مرضی سے عمل کر کے انسان کبھی بھی خوشنودی اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام، مشکات کی حدیث ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن رواحہ کو ایک لشکر کے ساتھ کسی جنگ میں صبح صبح روانہ ہونے کا حکم صادر فرمایا، حکم دیا کہ صبح اٹھتے ہی لشکر کو لے کر تم روانہ ہو جانا۔ لشکر تو روانہ ہو گیا، عبداللہ نے سب کے کام سب کے ذمے لگا کر لشکر کو روانہ کر دیا، مگر حضرت عبداللہ جو تھے ابن رواحہ یہ سوچنے لگے وہ نہیں گئے، اور انہوں نے سوچا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، نہ جانے وہاں سے زندہ واپس لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں، کیوں نہ ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتداء میں جمعے کی نماز پڑھ لوں اور خطبہ سن لوں۔ میرے پاس سواری بہت تیز رفتار کی موجود ہے، جمعے کے بعد میں یہاں سے روانہ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی نیت دیکھیے کیا تھی، آپ نے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جمعہ پڑھنے کی آپ کی نیت تھی۔ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جمعہ پڑھا، جمعے سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ کو دیکھ کر بلایا اور پوچھا کہ صبح کے وقت تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا تھا کہ آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں اور خطبہ سن لوں، شاید جہاد میں جا رہا ہوں یہ میرا آخری جمعہ ہو، پتہ نہیں پھر نصیب ہو یا نہ ہو کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکوں۔ بعد میں میں نے سوچا کہ بعد میں اپنے ساتھیوں سے مل لوں گا اور فوراً نماز پڑھتے ہی فوراً ان کے ساتھ مل لوں گا اور چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اگر زمین کی ساری دولت بھی تم اللہ کے راستے میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دو تو تم پھر بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہو، اللہ اکبر، جو صبح صبح میرے حکم پر جا چکے ہیں۔ اب ہم غور کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کوئی برا ارادہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کا نافرمانی کا ذہن تھا، صرف جمعہ پڑھنے کا ہی ارادہ کیا تھا، اور جمعہ بھی پھر کہاں پر؟ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتداء میں، مگر کیا اپنی مرضی سے، مگر انہوں نے یہ ارادہ اپنی مرضی سے کیا تھا، جبکہ ان کو آپ کی طرف سے صبح صبح لشکر کے ساتھ روانہ ہونے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا۔ ارادہ تو بظاہر ان کا نیک تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا قرار نہیں دیا، کیونکہ وہ آپ کے حکم کے مطابق نہیں تھا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اس حدیث سے بھی یہ چیز روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نیکی اس کو کہا جائے گا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہوگی، دیکھنے میں کام کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی ایک کوڑی بھی قیمت نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے آج بھی لوگوں نے کتنی بدعات جاری کر لی ہیں، جن کو اسلام کا لبادہ پہنا کر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مثلا اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنا، درود پڑھنا، کھانا سامنے رکھ کر ختم پڑھنا، آپ کا نام سن کر انگوٹھے چومنا، میلاد النبی کے جشن منانا اور اسی قسم کی دیگر کئی چیزیں جن کو دین کا جزو بنا لیا گیا ہے اور ارکان اسلام کی طرح ان کو زیر عمل لایا جا رہا ہے، حالانکہ احادیث میں ان کا ثبوت تو درکنار شائبہ تک نہیں ملتا۔ دیکھنے میں یہ کام بہترین معلوم ہوتے ہیں، مگر کیا ہیں یہ بدعت، اس لیے کہ ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ آج جب ان کو لوگوں کو بتایا جاتا ہے اس کی تردید، آج جب ایسے کاموں کی تردید کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے، جواب ملتا ہے کہ جناب ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، کیا قرآن پڑھنا بدعت ہے؟ ہم حضور پر درود ہی تو پڑھتے ہیں، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پڑھتے تو قرآن ہو، مگر جس طریقے سے پڑھتے ہو یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کام وہ کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب میں مثال دیتی ہوں کہ ایک آدمی قربانی ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر قربانی ذبح کر دیتا ہے تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح نہیں کی گئی۔ کلمے کی وجہ سے حرام نہیں ہوئی،
بلکہ آپ کا طریقہ چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنے سے حرام ہوتی ہے۔ سجدہ میں اگر کوئی شخص سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے درود شریف پڑھ لے تو کیا اس کا سجدہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سجدہ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے کام جو آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے وہ قبول نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بدعت شمار کیے جائیں گے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یاد رکھیے، بدعت جب بھی آتی ہے خوبصورت لباس پہن کر آتی ہے، اور شیطان اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نیکی کا تو کام ہے۔ ہم نے بھی کبھی اس بات کو نہیں سوچا اور یہی لفظ ہم بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کام میں حرج کیا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ کہنا کوئی حرج نہیں، یہی تو سب سے بڑا حرج ہے۔ صحابہ کرام جو بھی کام کرتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ سنت ہے کہ نہیں، سنت ہوتا تو کر لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، غیر سنت کام کو وہ انتہائی برا سمجھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آ کر کہا کہ میں مسجد میں ایک کام ہوتا دیکھ کر آیا ہوں۔ فرمانے لگے کیا؟ کہنے لگے رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100۔ کہ میں نے مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہر حلقے کے درمیان ایک شخص ہے اور وہ لوگوں کو کہتا ہے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ تو حلقہ نشین لوگ جو ہیں وہ 100 مرتبہ کنکریوں پر اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ان کے پاس کنکریاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ کنکریوں پر 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو جو حلقے والے لوگ ہیں، حلقہ نشین لوگ ہیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، تو وہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو موسیٰ ماذا قلت لہم، تو نے انہیں اس طرح کرتے دیکھ کر کیا کہا؟ کہنے لگے ما قلت لہم شیئا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت موسیٰ اشعری کے ساتھ مسجد میں گئے اور ان حلقے والوں کو پوچھا ما ھذا الذی اراکم تصنعون، کہ تم سب یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن حصا نعد به التکبیر والتہلیل والتسبیح، اے ابو عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ کنیت تھی ابو عبد الرحمن، کہنے لگے ہم کنکریوں پر تکبیر، تحلیل، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فعدوا سیئاتکم فانا ضامن الا یضیع من حسناتکم شیئا، کہ تم ان کنکریوں پر اپنے گناہ شمار کیا کرو، میں اس چیز کا ضامن ہوں کہ تمہاری کنکریوں سے کچھ ضائع ہو۔ ویحکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اسرع حلقتکم ہؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر۔ تعجب ہے تم پر اے امت محمد، کتنی جلدی تم ہلاکت میں پڑ گئے ہو، ابھی بکثرت صحابہ کرام تم میں موجود ہیں اور ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے اور آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، کیا تم ابھی سے بدعت اور گمراہی کا دروازہ کھولنے لگے ہو؟ سنن دارمی جلد اول۔ اس حدیث کو ذرا سامنے رکھ کر ہم سوچتے ہیں کہ ان کا اکٹھے بیٹھ کر حلقے کی صورت میں بلند آواز سے کنکریوں پر تحلیل و تکبیر و تسبیح پڑھنا بظاہر کتنا اچھا کام معلوم ہوتا ہے، مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو بہت برا سمجھا اور ان پر گمراہی کا فتویٰ لگایا، کیونکہ یہ طریقہ ورد انہوں نے اپنے دل سے اختراع کیا تھا، اپنے دل سے نکالا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ذکر کا یہ طریقہ ثابت نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت مطاع ہمارے پاس تشریف لائے، ہم سب پر آپ کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل وہی مقبول ہوگا جو اخلاص اور سنت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہوگا، اگرچہ وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، اور وہ عمل جس میں اتباع سنت کی روح موجود نہیں ہے دیکھنے میں بے شک پہاڑ جتنا ہو، ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ یہاں مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت یاد آتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے بھائی عبد الرحمن کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی۔ گھر میں کسی عورت نے کہا کہ اگر عبد الرحمن کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو ہم عقیقے میں ایک اونٹ ذبح کریں گے۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر فرمایا، لا بلی سنت افضل، نہیں اونٹ ذبح نہیں کرنا بلکہ سنت ہی افضل ہے۔ عن الغلام شاتان مکافیاتان وعن الجاریت شات، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہی عقیقے میں کافی ہے۔ اب ہم موازنہ کرتے ہیں اونٹ اور بکری کی قیمت پر۔ ہمیشہ اونٹ کی قیمت جو ہے وہ بکرے کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے، کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں ہوئی کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ بات تو ساری سنت کی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس پر سنت کی مہر ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو وہ عمل بدعت شمار ہوگا۔ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، اگر دنیاوی مثالیں دی جائیں تو بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں سے ہے کہ ہم اگر ٹیلر کو اور موچی کو اپنے لباس اور اپنے جوتے کا ناپ دینے کے لیے جاتے ہیں اور اس کو پورا ناپ دیتے ہیں، پھر جب وہ سل جاتا ہے، جب وہ بن جاتا ہے تو اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں، اگر اس میں 1 انچ بھی ہمارے حساب سے اوپر نیچے ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ آرام سے جوتا اور لباس لے لیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں لیتے، اور ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ تم نے اسے ہماری مرضی کے مطابق، ہمارے سائز کے مطابق نہیں سیا، نہیں بنایا۔ اور تم نے کیوں نہیں بنایا؟ کپڑا بھی وہی ہے جو ہمیں پسند تھا، چمڑا بھی وہی ہے جو ہمیں مرغوب تھا، مگر ہے وہ ہمارے معیار سے کم یا زیادہ، ہمارے ناپ سے کم یا زیادہ، ہم اس کو کبھی بھی لینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمارے اعمال کے لیے ایک معیار مقرر فرمایا ہے، اور وہ ہے اسوہ رسول، سیرت رسول اور اتباع رسول۔ اس اتباع رسول اور اسوہ رسول کی وردی کے خلاف تمام فیشن، تمام رسمیں، تمام بدعات اللہ رب العالمین کے کامل اور مکمل آئین اور نظام میں مردود ہیں، اور اس پر عمل کرنے والا انسان کبھی بھی فلاح و کامیابی کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، میں عرض کر رہی تھی کہ صحابہ کرام ہر کام میں سنت کو سامنے رکھتے تھے اور خلاف سنت کام کرنے والے کو بہت برا سمجھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تمنعوا اما اللہ ان یصلین فی المسجد، کہ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو مت روکو۔ آپ کے بیٹے نے کہا، انا نمنعہن، ہم تو ان کو ضرور روکیں گے۔ اس پر فغضب غضبا شدیدا فقال احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا نمنعہن۔ حضرت عبداللہ بن عمر نہایت غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ میں تو تمہارے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے خلاف کہہ رہے ہو۔ فما کلمہ عبد اللہ حتی مات، اللہ اکبر۔ بس اس وجہ سے ان کے یہ بات کہنے سے کہ ہم تو اپنی عورتوں کو روکیں گے، نہیں جانے دیں گے، اس وجہ سے حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے سے مرتے دم تک کلام ہی نہیں کیا۔ دیکھیے ابن ماجہ اور مسند امام احمد۔ اب ذرا سوچئے، ہم اہل سنت اور اہل حدیث اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، مگر کبھی سنت اور حدیث کی پرواہ کرتے ہیں؟ آج جو سب سے زیادہ دشمن خدا اور دشمن رسول ہے، قرآن اور سنت کے پرخچے اڑانے والا ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ مگر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے فقط اس لیے کلام کرنا چھوڑ دیا کہ اس نے حدیث رسول کی مخالفت کی۔ اللہ اکبر۔ آج اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوتے تو پتہ نہیں ہم پر وہ کون سا فتویٰ دیتے۔
اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی شامی نے حج تمتع کے بارے میں پوچھا کہ جائز ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا جائز ہے۔ شامی نے کہا ان اباک قد نہا عنہا، کہ تیرا باپ تو اس سے منع کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر میرا باپ اس سے منع کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے ہیں تو میرے باپ کا حکم مانا جائے گا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ شامی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا فقط صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع ہی کیا ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ دیکھا آپ نے کہ ان لوگوں نے فرمان رسول کو کتنی اہمیت دی ہے۔ حدیث رسول کے سامنے باپ آیا تو چھوڑ دیا، رشتہ دار آئے تو چھوڑ دیا، احباب آئے تو چھوڑ دیے، غرض یہ کہ سب کچھ چھوڑ دیا مگر فرمان رسول کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم حدیث رسول کے سامنے اپنے بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، اپنے اماموں اور مولویوں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حدیث رسول کی مخالفت ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر اپنے مولویوں کی مخالفت نہ ہو جن کے نام پر ہم نے اپنا مذہب قائم کر رکھا ہے۔ ذرا ان کی بات سن کر ہی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرأی وعلیکم باتباع السنت فمن خرج عنها ضل، باتباع السنت فمن خرج عنها ضل۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی بات اپنی رائے سے داخل مت کرو اور سنت کی پیروی کرو، جو شخص بھی سنت سے نکل گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ میرا اپنا مذہب بھی صحیح حدیث ہی ہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں اذا قلت قولا کتاب اللہ یخالفہ فاترکوا قولی بکتاب اللہ، فقیل اذا کان خبر الرسول یخالفہ قال اترکوا قولی بخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقیل اذا کان قول الصحابة یخالفہ قال اترکوا قولی بقول الصحابہ، کہ جب میری کوئی بات قرآن مجید کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب میری کوئی بات قرآن مجید کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کی کوئی بات حدیث کے خلاف ہو تو پھر؟ فرمایا کہ میری بات کو چھوڑ دو اور حدیث پر عمل کرو۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کا فرمان صحابہ کرام کے فرمان کے خلاف ہو تو پھر؟ فرمایا پھر بھی میری بات کو چھوڑ دو اور صحابہ کرام کے فرمان پر عمل کرو۔ اسی جگہ آپ نے بس نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ہمارے اقوال قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو ہمارے اقوال دیوار پر دے مارو اور قرآن و حدیث پر عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فرامین کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے، کتنے واضح الفاظ سے وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، میں درد دل سے آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ تمام بدعات اور اقوال رجال چھوڑ کر سچے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے شیدائی بن جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر قیامت کے دن پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ 19واں سپارہ، کہ ظالم آدمی قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اختیار کر لیتا۔ ہائے افسوس، میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے سیدھے راستے سے گمراہ کیا۔ کاش میں قرآن و حدیث کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتا۔ قیامت کو پچھتانا پھر کسی کام نہیں آئے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرما دیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت و فرمانبرداری شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہم کو صرف اپنی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، کل قیامت والے دن وہ ظالم انسان کہاں جائے گا جس کے بارے میں آپ نے فرما دیا سحقا لمن غیر بعدی، اس کو مجھ سے دور کر دو، سوائے جہنم کے اس کی جگہ کوئی بھی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بیان فرما دیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے، حدیث دیکھنے کے باوجود قرآن کی نص اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھنے کے باوجود نافرمانی کرتا ہے اور مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہے، تو ہم اس کو جدھر جانا چاہتا ہے جانے دیتے ہیں، آخر کار اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذابوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔